پاکستان فلم آرکائیو کے دوستوں کو یاسین حمید کا سلام۔ دوستوں، آج سے ہم آپ کے لیے ایک اور نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس نئے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں پاکستان کی ان مشہور فلموں کی بکلیٹ اور ان سے جڑی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہماری آج کی فلم ہے کالا دھندا گورے لوگ۔ بین الاقوامی معیار کی یہ فلم کمبائنڈ ورکرز انٹرنیشنل کے بینر تلے بنائی گئی۔ اس کے فلم ساز تھے کفایت حسین اور اداکار آصف خان۔ اس فلم کی زیادہ تر فلم بندی برطانیہ کے مختلف شہروں میں ہوئی، جن میں خاص طور پر لندن اور اس کے مضافات دکھائے گئے، جو کہ انتہائی دلکش مناظر پیش کرتے ہیں جب ہم اسے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ اس فلم میں پاکستان، برطانیہ اور ہندوستان کے اداکاروں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ سمینا سنگھ، جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، وہ اس فلم میں وحید مراد کے مقابل ہیروئن کا کردار ادا کرتی دکھائی دیں، جبکہ پاکستان سے آصف خان، مدر منیر، سنگیتا، وحید مراد اور دیگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ جاوید سجاد اس فلم کے ہدایت کار تھے۔ آسماں کے تلے بن کے پنچھی میں اڑا۔ فلم کالا دھندا گورے لوگ کے موسیقار محبوب پرویز تھے، جن کا اصل نام محبوب چوہان تھا اور انہوں نے اس فلم میں گلوکاری بھی کی۔ یہ ہوا یہ فضا لے چلی ہے کہاں۔ محبوب چوہان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں، انہوں نے پاکستانی فلموں کے علاوہ چند انڈین فلموں میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ ان کی آواز مایہ ناز گلوکار محمد رفیع سے بہت ملتی جلتی تھی، اسی لیے بھارتی فلم میکرز نے انہیں محمد رفیع صاحب کے متبادل کے طور پر اپنی فلموں میں جگہ دی اور انہیں کئی فلموں میں نمایاں کام بھی ملا۔ یہ ہوا یہ فضا لے چلی ہے کہاں۔ محبوب پرویز پر ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں گے۔ ابھی ہم آپ کو کالا دھندا گورے لوگ کے حوالے سے کچھ معلومات دیں۔ اس فلم کی کہانی کفایت حسین نے لکھی، جبکہ عکاس AR ناصر تھے۔ جی دوستو، کالا دھندا گورے لوگ جن دنوں نمائش کے لیے پیش کی گئی، اس وقت ایک انڈین فلم بھی پاکستان میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی، اس کا نام تھا کشش۔ اس سے قبل ایک فلم قربانی، جو کہ پاکستان کے نامور اداکار ندیم کی ایک یادگار فلم ہے، نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ ان دونوں فلموں نے مل کر بھارتی فلم کو شکست دی۔ یہ 1981 کا وقت ہے۔ اگر ہم اس سال کی فلموں کا جائزہ لیں تو ہمیں محسوس ہوگا پاکستان فلم انڈسٹری ترقی کی راہ پر گامزن تھی۔ ایک سے ایک شاہکار فلمیں بن رہی تھیں، جن میں قربانی، کالا دھندا گورے لوگ، نئی ابھی نہیں جیسی بین الاقوامی معیار کی فلمیں بھی شامل تھیں، لیکن حکومتی سختیوں کے باعث پاکستان فلم انڈسٹری بہت جلد دم توڑ گئی۔ اگر اس معیار کو برقرار رکھا جاتا تو آج بھی پاکستان فلم انڈسٹری میں ایسی شاہکار فلمیں جنم لیتی کہ ہم دنیا کی صف اول کی فلم انڈسٹری میں شامل ہوتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔